محترم خواجہ آصف صاحب ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے بیک سیٹ لی ہوئی ہے. آپ جو حکومت چل رہی ہے اس میں ان کا کتنا کردار ہے مشورے کی حد تک, رہنمائی کی حد تک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی ہے وہ جو حکمراں پارٹی ہے آن اٹس اون ہے اس وقت, اور جو فیصلے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ قطعی طور پہ اس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ بات تاثر میڈیا یہ میں ہے, نہیں تاثر آتی, تو یہی ہے نا کہ نہیں میری بات کمپلیٹ ہونے دینا, میں آپ کو جواب مل جائے جی گا. میں میری بات کمپلیٹ ہونے. دیکھیں, میاں نواز شریف جو ہیں وہ میرے قائد ہیں, شہباز شریف کے بھی قائد ہیں, مریم نواز کے بھی قائد ہیں. ان کا ایک وزیر اعظم کا وہ بھائی بھی ہے اور وزیر اعلیٰ کا وہ والد بھی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ پارٹی جو ہے اس کی مرہون منت ہے کہ اس نے پچھلے 30-40 سال کے اندر اس پارٹی کو سٹیئر کیا, اور اس پارٹی کو جو ہے ایک قوت بنایا. 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنا, اب وہ اس کا بھائی وزیر اعظم بنا ہوا ہے. اس کی لیڈرشپ یا اس کی قیادت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو اگر آپ کو نہ بھی نظر آئے تو پھر بھی وہ مسلمہ حقیقت ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. تمام معاملات جو ہیں میاں نواز شریف جو ہیں ان کی مشاورت سے, ان کی جو قائدانہ جو ایک ہوتا ہے ایک گائیڈنس سے وہ طے ہوتے ہیں. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو زیادہ میری پلیز وہ مولود دینا, میں ایک فکرہ اور کہہ دوں کہ لیکن اگر وہ آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بڑی مدبرانہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ چانس دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی, کیونکہ ان کا جو اگر وہ سٹارٹ ہو جائیں میڈیا میں آنا اور وہ باتیں کرنی شروع کر دیں تو پھر ان دونوں عہدوں پہ جو فائز ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, وہ ان کی جو ایک آل انکمپسنگ شخصیت ہے میاں نواز شریف کی, اسے اوور شیڈو ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جس طرح ایک فادر فگر ہوتی ہے یا ایک بڑے لیڈر کا ایک سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ انہوں نے زیوم کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر وہ بالکل کام کر رہے ہیں. پس پردہ رہنمائی کر رہے ہیں, وہ پس پردہ ہے کہ فور فرنٹ میں نہیں, پس پردہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو میڈیا پہ اگر وہ نہیں نظر آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے گائیڈنس نہیں لیتے. گائیڈنس انہیں کی ہے, گائیڈنس انہیں کی ہوتی ہے. اچھا, یہ نواز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے کی خبریں ہیں, کتنے عرصے کے لیے جائیں گے؟ ان کے کسی دوست کی جو ہے بیگم صاحبہ 2-3 روز 4 روز پہلے فوت ہوئی ہیں, اس کی تعزیت کے لیے وہ کچھ روز کے لیے باہر جائیں گے. اور وہ کتنے عرصے کے لیے آپ کے خیال میں؟ ہفتہ 10 دن؟ یہ شیڈیول جو ہے, یہ شیڈیول میڈیا سے تو یہ اجازت نہیں لینی ہے نا کہ میاں نواز شریف کتنے دنوں کے لیے جائے گا اور کب واپس آئے گا. آپ کو فلائٹ کا شیڈیول جو ہے وہ پبلش کرے جو ہے, لیکن آپ بالکل حوصلہ رکھیں, وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, چند دنوں میں ہی واپس آ جائیں گے. چند دنوں میں واپس آ جائیں گے. اچھا, اب کہتے ہیں ڈائنگ مومنٹس آف دا پروگرام ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری اس وقت ٹریجری بینچز ہیں اس میں کچھ لوگ آپ کے ہیں بھی, یعنی کہ اس کے ٹریجری بینچز کے ساتھ ہیں, لیکن بڑا کھل کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں, حکومت پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, بڑا ایگریسولی جا رہے ہیں نا پن سے. میری مراد جیسے فیصل واڈا صاحب ہیں کہ وہ اشارے بھی کرتے ہیں, زبان سے بھی کہتے ہیں. کیا کہیں گے ان کو, ہم کیا سمجھیں؟ وہ حکومت کا حصہ ہے. دیکھیں نا, میری بات سنیں, ٹریجری بینچز پہ ایک مخلوط حکومت ہے نا ہماری, جی جی جی, ٹریجری بینچ, تو اس میں اب ہر بندے کی ایک اپنی یا پارٹی کی ایک اپنی شناخت ہے. وہ اپنی شناخت کو اگر مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو بالکل 100 بسم اللہ, تو بالکل مینٹین کرنا چاہیے. وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہم کوئی پارٹیاں ضم تو نہیں ہوگی نہیں ایک دوسرے میں. یہ پارٹیاں تو اپنی میں نے ایک بات دیکھی جو میں نے نوٹ کیا کہ آپ تو بڑا تحمل کا, آپ نے کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات آئے, انہوں نے آپ کے خلاف ٹویٹ بھی کر دی بہت ہی جارحانہ پن سے. وہ میں دکھانا بھی نہیں چاہوں گا کہ جو چیزیں ہوئی ہیں. کیا کہیں گے کہ جو یہ ذاتیات پر یہ ایک آپ نے جی, میں مناسب نہیں سمجھتا کوئی رسپونڈ کروں. ہر بندے کو, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میری ایک سیاسی جو ہے پہچان ہے, شناخت ہے. اگر کوئی بھی اس کو اٹیک کرتا ہے تو اس کو رائٹ ہے. اگر مجھے کوئی اس سے
تکلیف ہوتی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، بالکل مجھے ہوتی بھی نہیں ہے. اگر مجھے اس قسم کی سینسٹیوٹی اگر میں نے شو کرنی ہے تو مجھے سیاست چھوڑ دینی چاہیے. درست. اچھا آخری سوال آج کے پروگرام کا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے پاکستان میں اس وقت متنازع ہو رہا ہے، ہر ادارے پہ جو ہے تنقید ہو رہی ہے، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری کے اوپر کبھی حکومت تنقید کرتی ہے، کبھی اس پہ خلاف کرتی ہے، ہمارے اور سیکورٹی کے اداروں کا یہ حالت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کا پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے میں کیا زیادہ کلیدی کردار نہیں، کہ ہم کہیں کہ جی اداروں میں بات ہو رہی ہو، کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے، کس کا زیادہ اس پہ کردار ہے کہ جس مشکل میں آج پاکستان ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں کا زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے مطلب ہے ماضی میں جس طرح کی کرپشن کی، موقع پرستی کا مظاہرہ کیا. جی دیکھیں پاکستان میں جو ان کو حکمرانی کو دوام ملا ہے نا، وہ ہماری ایگزیکٹو برانچ کو ملا ہے. یعنی پاکستان کے بننے کے پہلے ہی 6-7-8 سال میں جو ہے ہمارے وزیر اعظم بیوروکریٹ بننے شروع ہو گئے، ہمارے صدر جو ہے، گورنر جنرل جو ہے وہ بیوروکریٹ بننے شروع ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے وہ ٹارگٹ تو ضرور ہوتے ہیں کرٹیسزم کے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں غلام اسحاق صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، آل پاورفل پریزیڈنٹ بن گئے، انہوں نے اسمبلی بھی توڑنی شروع کی. تو میرے نزدیک جو ہے اگر آپ اس تمام جو میس کریٹ ہوا پچھلے 75-76 سال میں، میرے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے نا اس ملک کی نوکرشاہی کا قصور ہے. کیونکہ دوام جو ہے ان کی حکمرانی کیوں ہے، نہ فوج کی حکمرانی کو دوام ہے، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن ہر دور میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ غلام اسحاق خان ایوب خان کے ساتھ بھی تھے، غلام اسحاق صاحب اس کے ساتھ بھی تھے، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی تھے، اس کے بعد وہ خود براجمان ہو گئے. آپ چودھری محمد علی صاحب کو دیکھ لیں، غلام محمد صاحب کو دیکھ لیں، اسکندر مرزا صاحب کو دیکھ لیں، یہ سارے بیوروکریٹ تھے. اینڈ وی ہیو سین ان آر ہسٹری سم ویری ویری اسٹرانگ بیوروکریٹس. اور آپ مجھے بتائیں کہ ہر دور میں ہر بندے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، ہر ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، فوج سمیت. اور فوج تو خیر ایک بہت بڑی قیمت ادا کرتی ہے، وہ جانے دیتے ہیں، آج بھی وہ جانے دے رہے ہیں، خون سے جو ہے رقم کر رہے ہیں تاریخ جو ہے. لیکن مجھے ایک بتائیں، ایک بیوروکریٹ جو ہے جس نے کسی غلطی کی یا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہو، کسی کی غلطی کی کسی نے کوئی کی پاداش میں انہوں نے کوئی بڑا آپ نے قیمت ادا کی کمپریہنسو ہو. جواب دیا. بس جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیں، امید کی کوئی کرن پاکستانیوں کے امید ہے بھائی، امید اللہ خیر کرے گا جی، حوصلہ رکھیں. اللہ خیر کرے گا. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین